बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एजुवियन डायलॉग्स में वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल स्कॉलर्स में हमारे साथ खसूसी मेहमान हैं। बड़े बावकार और बासलाहियत शख्सियत हैं और इन्होंने जिंदगी जदोजहद, मेहनत और तलीमी खिदमात से भरपूर है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने पेशा वराना जिंदगी का आगाज एक उस्ताद के तौर पर करते हैं और उसके बाद 3 डेकेड से ये एजुकेशन की खिदमत कर रहे हैं। तलीमी मैदान में इस्लाहात, असातिज़ा की तरबियत, अदारा जाती तरक्की के लिए एक कीमती सरमाया है। इन्होंने बतौर टीचर, एजुकेटर, मास्टर ट्रेनर, तलीमी रहनुमा ना सिर्फ उस्ताद की पेशा वराना सलाहियतों को निखारा है बल्कि उसमें बड़ा फरोग और कलीदी किरदार अदा किया है। आपने स्टेम एजुकेशन में भी तरबियत की है, जेंडर एजुकेशन में भी आपने भरपूर किरदार अदा किया है। मेरी मुराद हमारे दोस्त, अजीम दोस्त इकबाल हुसैन से हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने अपनी कीमती मसरूफियात की जिंदगी से कुछ देर हमारे लिए निकाली, हमारे एजुकेशन के निकाली, पाकिस्तान के लिए निकाली। तो आप बताइएगा कि शोबा तालीम में 3 दहाइयों से आप एक तजर्बाकार एजुकेशनिस्ट हैं। आपका करियर जो है वो एज ए टीचर से शुरू हुआ और आपने निज़ाम को तब्दील होते हुए देखा। तो बताइए क्या समझ रहे हैं आपके जो इस वक्त का निज़ाम है और जो पहले का निज़ाम है उसमें क्या फर्क आया? डॉक्टर साहब, हमने बहुत स्लो तरक्की की है, कोई फ़र्क नहीं आया। मैं तो ये कहूँगा कि आज से 50 साल पहले का कोई फौतशुदा डॉक्टर लेकर आएँ और उसे कहें कि अस्पताल में आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो वो पूछेगा कि पहले मुझे ये जो मशीनें हैं ये समझाओ, ये ईसीजी क्या है, ये एमआरआई क्या है। लेकिन अगर कोई 50 साल पहले का मरा हुआ उस्ताद उठा कर लाएं, वो आराम से पढ़ाना शुरू कर देगा, उसको कोई ख़ास दिक्कत नहीं पेश आएगी। उसकी वजह ये है कि हमने कुछ तब्दील नहीं किया एजुकेशन में। आपके ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई जबकि 3 डेकेड से आप तालीम के साथ मुंसलिक हैं? जी। तो आप ये समझते हैं कि इसमें क्या आप समझते हैं क्या तब्दील होना चाहिए था? मेरे ख्याल में हम सिर्फ पेपर एंड पेंसिल बेस्ड जो है वो जांच रहे हैं और उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी को पास करना चाहते हैं। एस्थेटिक को हमने नहीं छुआ, प्रैक्टिकल में हम नहीं गए। तो वो जो है ना ग्रूमिंग, होलिस्टिक जो ग्रूमिंग है, उसके लिए हमें अपना सिस्टम जो वो बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और उसके लिए जो हमें टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेंगी। और बदकिस्मती से हमारे कंट्री में प्रॉपर ट्रेनर जो हैं वो हमें अवेलेबल नहीं है। अच्छे ट्रेनर्स की बहुत कमी है। एक अंधा दूसरे अंधे को कोई राह नहीं दिखा सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना वो हमने नहीं की, जिसमें एक बात आपने की कि कोई ट्रेनिंग टीचर्स की होनी चाहिए, जिस पर शायद हमने बड़ा ध्यान नहीं दिया। बतौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपने निचली सतह से सरकारी स्कूल से काम किया। आप बताएंगे कि हमारे स्कूल्स को क्या मुश्किलात हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमारे स्कूल जो एक्सीलेंट हो जाए? ये असल में जो है ना सेंट्रल तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं हमको, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं। ना तो स्कूल अपनी मर्जी से वर्दी चेंज कर सकता है, ना अपना औकाते कार चेंज कर सकता है। शहरों में भी एक बच्चा जिसने साथ वाली गली में जाना है, स्कूल जाना है, उसके लिए भी वही टाइमिंग है। और जो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है बच्चा, उसके लिए भी वही टाइमिंग है। कोई यानी ये ना कोई खुद मुख्तारी नहीं है।
स्कूल अपने माहौल या इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक ना कोई नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ये चीज़ है। और ना ही इतनी सलाहियत रखता है कि वो लोकल लेवल पे ये चीज़ अपना ले या कर ले, इनिशिएट कर सके। ट्रेंड ही नहीं है ऐसा, ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग्स तो बहुत होती हैं लेकिन अच्छे ट्रेनर नहीं हैं जो हमारे असातिज़ा को ना इस काबिल बना सकें। मैं अपने सवाल को रीफ्रेज करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे इस वक्त के स्कूल्स हैं उनके मसाइल क्या हैं। एक बात तो आपने बता दी कि उनमें ट्रेनर्स नहीं है और टीचर ट्रेनिंग नहीं है, इसके अलावा भी तो बेशुमार मसाइल होंगे ना, तो आप उस पे जरा फोकस कीजिएगा। खुद मुख्तारी नहीं है, उसके अलावा वही चीज़ है कि वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकते, जो फैसला आता है वो ऊपर से नाज़िल होता है। आप चाह रहे हैं कि उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए और वो अपने मुताबिक से टाइम तब्दील कर लें, तो क्या ऐसा करने से आप ये समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी? जी, ये बेहतरी कोई एक अचानक अमल नहीं है, ये छोटी-छोटी बातों से आती है। अभी हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो थोड़ा विजन रखते हैं। उन्होंने स्कूलों को फाइनेंशियल तौर पे खुद मुख्तारी देने के लिए उन्हें कहा है कि आप अपने रिसोर्स जनरेट करवाएं, आप कोई टावर लगवा लें टेलीकॉम का ऊपर छत पे, कि सोलर लगा के वो बिजली बेच लें, कहीं कॉर्नर पे जगह पड़ी है तो वहाँ शॉप खोल लें। उसने कुछ ये फील किया है कि स्कूल जो है अपने जो है कुछ अपनी ज़रूरियात में खुद मुख्तार हो जाएं। करण साहब, मैं फिर फोकस करूंगा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस पे फोकस करें कि मसाइल कितनी तरह के हैं, कितने मसाइल हैं, 1 2 3 इनलिस्ट करें कि स्कूल्स को क्या मसाइल सबसे हैं और पहले उनका सोल्यूशन क्या है। ऑटोनमी का मसला है, वो सिंपली वहाँ से एक लेटर के ज़रिए उनको ऑटोनमी दी जा सकती है। फाइनेंस का मसला था, वो मौजूदा गवर्नमेंट उसको टेकअप कर रही है। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग का मसला था, और ये अभी मुझे खदशा है कि रहेगा कि हमारे पास कोई अच्छे टीचर्स नहीं हैं, और जो हैं वो भी लाइसेंस लेने से रिलक्टेंट हैं, लाइसेंस्ड नहीं है। अब एडवोकेट लाइसेंस ले रहे हैं, डॉक्टर्स लाइसेंस ले रहे हैं, लेकिन टीचर्स को शायद फियर है कि लाइसेंस के बहाने हमें फारिग कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी है, और टीचर का जॉब वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये मसाइल हैं। आप कह रहे हैं कि टीचर्स की जॉब जो है ना वो रेगुलर होनी चाहिए, और उनमें एक समझ लें कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि उनको पता हो कि उन्होंने इतनी देर सर्विस करनी है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। आपके ख्याल में ये मसाइल जनरेट क्यों हुए हैं? क्या हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ठीक से नहीं किया? क्या किया है हमने जिसकी वजह से ये मसाइल जन्म लिए? कुछ ऐसा ही किया है हमने कोटा सिस्टम कर लिया। जो बंदे जो है जिनका रुझान ही नहीं था, जिनका एप्टीट्यूड ही नहीं था टीचिंग वाला, वो टीचिंग में ले लिए, और उसके ये कि वो हमें बाद में वो टीचर बन ही नहीं सके। आपके ख्याल में टीचर पैदा होता है या टीचर ट्रेंड करके हम बना सकते हैं? ये जो है साइकोलॉजिकली जिसका रुझान हो उसको इस फील्ड में लिया जाए और उसको अच्छा खासा ट्रेंड किया जाए, प्री सर्विस ट्रेनिंग की जाए और पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग की जाए। और हमारे जो प्री सर्विस ट्रेनिंग के इदारे हैं वहाँ से लोग पढ़ के आते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। जो डिग्रियां वो पास करके आए उनका नाम लेना उनको नहीं आता। बीएड को बीएड, एमएड को एमएड कहते हैं। हमारे वो किसी काम का नहीं है जो स्टफ वहां से निकल कर आ रहा है, खास तौर पर जो गवर्नमेंट के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इसकी क्या वजह है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो कौन सा गियर है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बेहतर कर सकें? हम कोई कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट रखें कि ये रुझान इसका टीचिंग का है या नहीं है, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन देखें।
یعنی کہ پہلے ہم یہ چیک کریں کہ کیا وہ بائی برتھ ٹیچر پیدا ہوا ہے یا نہیں. میرا اپنا خیال ہے, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. ٹیچر ٹرینڈ کر کے, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا رجحان نہ ہو اور جن میں وہ انسٹنکٹ نہ ہو, تو وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ٹیچنگ کر لیں. یہ معاملہ نہ صرف سکولز میں ہے, ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے کالجز میں بھی ہے. ٹیچرز ایز اے پروفیشن انتہائی نوبل پروفیشن ہے, اور ہر کسی کے لیے ہم کھول دیتے ہیں. جس نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کوالیفیکیشن حاصل کر لی, ہم نے اس کو ٹیچر رکھ لیا. ادروائز وہ ٹیچر بنتا ہے, پڑھا سکتا ہے, نہیں پڑھا سکتا, اس کا ایپٹیچیوڈ ہے نہیں ہے, اس چیز پہ ہمیں فوکس. تو بڑا اچھا بتایا آپ نے کہ ایک سائیکولوجیکلی ایک ٹیسٹ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس بائی برتھ ٹیچر ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس کی کوالیفیکیشن پہ جائے. آج کے دور میں اساتذہ کے لیے اب مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. بڑی چیزیں آئی ہیں, انہوں نے محسوس بھی کی ہیں. ہمارے کنٹری میں ابھی ECE کا پیچھے گورنمنٹ کافی ایفرٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ تو اس میں یونیسیف کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ارلی چائلڈہڈ جو ایجوکیشن ہے اس پہ وہ کر رہے ہیں کام. ان کو وہ رومز ECE رومز بنا کے دے رہے ہیں, اس میں 55 انچ کی LED دے رہے ہیں, ایج پراپر ایج کے مطابق وہ فرنیچر دے رہے ہیں اور کیئر گیورز دیے ہیں. لیکن آج آ کے پھر وہی بات ہے کہ جو مسلسل ٹریننگ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی, آپ کہہ رہے ہیں کنسسٹنٹلی ان کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. بطور ٹرینر ریسورس پرسن میں آپ کا CV دیکھ رہا تھا, آپ کی بڑی خدمات ہیں, آپ نے قوم کے لیے بڑا کام کیا ہے. اساتذہ عام طور پر کون سی کمزوریاں رکھتے ہیں؟ بینگ اے ٹرینر آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے. سب سے بڑی کمزوری ان کی جہالت ہے اور سیلف ایکچولائزیشن کی ہے. اب دیکھیں, ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک چیز کو نہیں جانتا لیکن میں اپنی جہالت سے واقف ہوتا ہوں. ایک دوسرا ہے پہلو کہ میں ایک چیز سے جاہل ہوں اور اپنی جہالت سے بھی بے خبر ہوں. اور ایک تیسری قسم ہے کہ میں ایک چیز کا ناواقف ہوں اور میں دعویٰ کروں کہ میں وہ جانتا ہوں. ایسے بندے کے سامنے آپ جیٹ جہاز کھڑا کر دے, وہ کہے گا جی ایسے بڑے جیٹ میں نے اڑائے ہیں. یعنی کہ میرا جب میں پھر ریفریز کروں گا, میں بتاتا ہوں, میں ابھی میرا کوشچن یہ نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو کمزوریاں ہیں, ایک تو آپ ان کو انلسٹ کر دیں اور پھر بتائیں کہ ان کمزوریوں کا حل کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, جب میں ایک ان کو ٹول دیتا ہوں, انسٹرومنٹ دیتا ہوں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں, میں ان سے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ جو میٹیریل لرننگ میٹیریل ہے یہ بنا سکتے ہیں. اپنے آپ کو چیک لسٹ پہ وہ سب سے اوپر شو کرتے ہیں. کیا آپ بنا ہوا میٹیریل والز پہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے ہائی نمبر دیں گے اپنے آپ کو. لیکن جب آپ ان سے پرفارم کروا لیں تو وہ انتہائی بھدا پرفارم کریں گے. ان کو پتہ ہی کو نہیں, ان کو تصور ہی نہیں. وہ ایسا ہے کہ ان کو بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتا. سفید دیواروں پہ سفید چارٹ لگا رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو سفید چارٹ میں اور لکھے ہوئے چارٹ میں کیا اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. بچے کو تو رنگ میں, بچے کو روشنی میں, حرکت میں, آواز میں, اس میں دلچسپی ہے. چھوٹا بچے کے پاس آپ جھنجھنا کی آواز پیدا کرتے ہیں, وہ کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ بچہ تو رنگدار چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے, نہ کہ اس کے سفید دیوار پہ. وہ جینے کی نہیں ہے, وائٹ وال پہ وائٹ چارٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ ہائی مارکس دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنی جہالت کا احساس ہی کوئی نہیں. تو وہ احساس ہم کیسے دلائیں, کیسے ہم کیا کریں کہ ایک ٹیچر کو احساس ہو جائے اور یہ نظام ٹھیک ہو جائے اور ہمارے ٹیچر ٹھیک سے سوچنا شروع کر دیں. میرا کوشچن تو یہی تھا کہ ہم کریں کیا.
हमें उनको एक जगह इकट्ठा करके मुतअद्दिद जो एग्जाम्पल्स है, अच्छा ट्रेनर्स, मोटिवेटर्स जो हैं, जो उनको बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं। हाँ, और तो जब टीचर जो आप है डिस्ट्रिक्ट वो जब ये आप डिस्ट्रिक्ट ये एजुकेशन ऑफिसर थे, तो आपने कोई ऐसी जी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जिससे कि उनकी हालत बेहतर हो जाए? क्या किया? मतलब क्या आ, हमें करना जी चाहिए, या एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को क्या करना चाहिए? वो अब मेरे जैसा जो है बेसब्रा बंदा, वो तो ट्रेनिंग में जाए तो ट्रेनर से भी लड़ के आ जाए कि ये उसको, हमारी ट्रेनिंग से म्यारी नहीं है ना। हम जब जाके देखते हैं तो ट्रेनर भी वही कुछ ही सिखाएगा ना, जो वो अलामा इकबाल ने कहा था, आगा भी अपने वतन से लाते हैं अब तो हींग। वो किसी वक्त तो वो आगा थे जो इस्लाम लाए थे यहाँ पे, अब आगा हजरात वहां से लाते हैं कि जी हींग ले लो, हींग ले लो। तो अब हमारे जो टीचर्स हैं वो जो लाहौर से या जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से ट्रेनर पढ़ के आए हैं वही उन्होंने आगे डिलीवर करना है, और तब रोना आता है। तो क्या किया जाए ना, हल बताएं, आप क्या करना क्या चाहिए? हल ये है कि हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो या तो समझते हैं कि लाहौर ही पाकिस्तान है, लाहौर ही पंजाब है, और जो लाहौर में पैदा हुए उन वही ट्रेनर होने हैं, और वो बेड़ा गर्क कर हो जाता है इस तरह। और फिर उसके बाद ये होता है कि जो है हमारा क्या कहते हैं, अभी देखें पैक्टा बनी है, पैक्ट पैक्टा, तो वो उसमें वो ट्रेनिंग की जिम्मेदार है, उसमें पहली 10 पोजीशंस में एक भी टीचर नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि जब वहां पे टीचर्स होना चाहिए? सर टीचर नहीं, एक्चुअल टीचर होने चाहिए। मुझे ये बताएं, अब हम उनको थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, अरस्तु ये कहता है, शिबली ये कहता है, अपना वो प्लेटो ये कहता है, आके तो उन्होंने एक्चुअलाइजेशन तो उनकी ये होनी है, प्रैक्टिकल तो उन्होंने आके क्लासरूम में करना है। हमारा हमारा जितना भी नॉलेज है वो पेपर एंड पेंसिल बेस्ड चल रहा है। प्रैक्टिकल या जो है उसको क्या कहते हैं, जो कह लें कि अमली मिसालों के ज़रिए उनको ना ट्रेंड करना चाहिए। और ये अब बड़ी-बड़ी वहाँ पे जहाँ पे भी बड़ा ज़्यादा आ जाता है उसका क्या कहते हैं, एजाज़िया, वहाँ ब्यूरोक्रेट तशरीफ़ ले आते हैं। मेरे ख़्याल में जब तक टीचर ट्रेनिंग को और टीचिंग डिपार्टमेंट को ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ना है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, जैसे बाकी मुल्क चला लिया है, ये एजुकेशन को भी चला लेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि हो हमारे यहाँ सकता है जो किसी को सरकारी मेरी ये बात स्कूल हैं, बुरी लगे। हमारे यहाँ ये सरकारी स्कूल हैं, उनका ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज्यादा है। लोग सरकारी सरकारी स्कूल को पसंद नहीं करते। मेरे और आपके बच्चे जो हैं, वो भी हम प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं। तो सरकारी सरकारी स्कूलों की हालत कैसे बेहतर होगी? हम क्या करें? सरकारी स्कूलों में एजुकेशन को दिलचस्प बनाना होगा हमें। टीचर्स जो हैं ये अब जितने जो लिए हुए हैं वो अब जाएंगे तो उसके बाद ही कुछ जब हम मेरिट बेस्ड और साइकोलॉजिकली अप्रोप्रिएट टीचर जब लेंगे, जब टीचर हमारे लाइसेंस्ड होंगे, उसके बाद ही कोई तवक्को की जा सकती है। यानी आपका फोकस ये है कि टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और टीचर को लाइसेंस लेना चाहिए। और अच्छी बात है, मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां बगैर लाइसेंस के और टीचर जो है ना वो पढ़ा नहीं सकता। इवन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूं, तो वहां जो एक कारपेंटर है और जो एक उनका कुक है, या उनका कोई भी एक्सपर्ट है, या उनका कोई लेबरर है, वो बगैर किसी लाइसेंस के वो काम नहीं कर सकता। आपने अपनी दीवारों को पेंट करना है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेट है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये बगैर ट्रेनिंग्स के हम टीचर्स को रिक्रूट कर लेते हैं और उससे फिर हमारे मसाइल जन्म लेते हैं। 3 डेकेड से आप मुंसलिक हैं, मुझे बताइएगा कि क्या हमारा एजुकेशन का म्यार बुलंद हुआ है या गिरा है? स्कूल की बात करूंगा। डॉक्टर साहब, मैं जी आपको जी। सुन नहीं पा रहा।
وہ میرا خیال ہے شاید نیٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم آ ڈاکٹر صاحب گیا. میں آپ کو نہیں سن پا رہا. سن نہیں پا رہے آپ. ابھی دیکھیں. ڈاکٹر صاحب ہلو. جی دہرائیے پلیز. جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں آپ 3 ڈیکڈ سے اسکول جی. ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں. آپ کی رائے میں کیا اسکول ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ امپروو ہوا ہے یا وہ ڈکلائن ہوا ہے؟ اور اگر ڈکلائن ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ امپروومنٹ ایز سچ لٹریسی میں تو تھوڑی بہت آئی ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں اور اسکول کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. جو اسکول کا سسٹم ہے, جو ٹیچرز کا انتھوزیزم ہے, جو ٹیچر کا جذبہ ہے, جو ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ ہے, اب وہ بہتر ہوا ہے پہلے سے یا 3 ڈیکڈ سے؟ کیا فرق آیا اس میں؟ اس کی ڈیڈیکیشن میں تو کمی آئی ہے, کیونکہ ٹیچنگ جو ہے اب یہ اس کی اکانومک جو ٹیچر کی معاشی حالت ہے اس میں کمپیریٹیولی یہ لو پیڈ جاب ہے, اور وہ اس میں نا وہی لوگ آ رہے ہیں جو زیادہ تر اور جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھے. اور آگے سے جو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ابھی ہمارے آپ نے بھی وہ اشتہار دیکھا ہوگا, ایج کی ریسٹرکشن لگا کے جو تجربہ کار ٹیچرز ہیں, ٹرینرز ہیں یا کوئی کام کے بندے, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا. 2-3 سال سے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, اور کہ جی ہم نے ینگ بلڈ جو ہے وہ لوگ رکھنے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا 12 سال پرانا تو گڑ بھی دوائی بن جاتا ہے. تو اب وہ اپنی عجیب و غریب پالیسیز ہیں. میرے خیال میں بہتری کی آگے امید کوئی نہیں نظر آ رہی. اب وہ نوجوان جو ینگ بلڈ ہیں, جو اپنے تعلیمی کریئر کا جو اپنے ٹیچنگ کریئر کا آغاز کر رہے ہیں, کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ کیا کرنا چاہیے ان کو 3 مشورے ہیں کہ بچوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کو اسٹڈی کریں, اور جو کچھ پڑھانے جا رہے ہیں اپنے کانٹینٹ پہ ماسٹر بنے, اور پڑھانے کے جو طریقے ہیں, جو سکلز ہیں, جو اسٹریٹجیز ہیں, اس کو سیکھیں. پلس یہ ہے کہ لائسنس حاصل کریں. لائسنس حاصل کریں, سیکھیں. اور میرے خیال میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو نوبل فیل کریں کہ وہ ایک ٹیچر ہیں, اور وہ ٹیچر ایک بڑا ہی نوبل پروفیشن ہے, اور وہ اس پیشے سے منسلک ہیں. اس کا لحاظ کریں اور بچوں کو بھی بتائیں, اور اپنی ذمہ داری پہ خاص طور پر زور دیں, کیونکہ جو ٹیچر ہے نا وہ رول ماڈل کی طرح ہوتا ہے, اور کئی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس کی ہر بات, اس کا ہر اشارہ, اس کا ہر جو چیز ہے وہ بچوں کے سامنے ہوتی ہے. بچے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ ایک ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں ایک ٹیچر ہوں, میں ایماندار ہوں, میں پڑھانے میں پوری دلچسپی رکھتا ہوں, میں پورا پڑھانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے شاید ہم نے اس پہ کام نہیں کیا کہ ہم نے ٹیچر کو, جو آپ نے کہا کہ ٹریننگ دینی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پھر سے, اللہ کرے آپ آج پرنسپل ہیں, تو اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر آپ بھی فوکس کریں, ان کو ٹرین کریں, ورکشاپ کریں, ان کو بتائیں. آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے, اب بہت سارے بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ والدین جو ہیں ان کو یوٹیلیٹی آف ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے. اس کو یہ بتانا ضروری ہے, ایجوکیٹ کرنا, والدین کو ایجوکیٹ کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کی ایجوکیشن کہاں سے شروع کی جائے, کب سے شروع کی جائے. ویسے تو یہ بڑے لمبے گفتگو, آپ کے ہر سوال پہ ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. والدین کو یوٹیلیٹی آف ایجوکیشن کا نہیں پتا. بس 2 والدین لفظ کو میں ایجوکیٹ کیا جائے, کیا کریں ہم؟ اس کو کوئی میس جو ہے اویئرنیس چاہیے. ہمارا جو بھی سوشل میڈیا ہے,
ہمارا اب آج کل تو سوشل میڈیا ہی زیادہ پاور میں ہے، جس کی پہنچ ہے سبھی لوگوں تک، تو اس پہ کوئی ایسی آگاہی مہم چلانی چاہیے کہ بچوں کو پڑھانا کیوں ضروری ہے۔ میں ایک اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، ان امپلائمنٹ ہے۔ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی گورنمنٹ آفس میں، کسی بینک میں، کسی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں شاید ہم نے اسکل ایجوکیشن نہیں ڈالی، شاید ہم نے یہ نہیں ڈالا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، جس طرح سے پرندے محنت کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنا رزق کماتے ہیں، جس طرح سے وہ چلتے ہیں۔ تو ایک جو مائنڈ شفٹ ہے یہ سکول سے اگر شروع ہو، جس کو میں یونیورسٹی میں شروع کر رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہوا ہے، اس میں ماڈل بھی ہے میرا، اور میں کام بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر سکول سے ہم بچوں کو بتائیں کہ بھائی آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، آپ نے کوئی کنٹریبیوشن کرنی ہے، آپ نے کوئی نام پیدا کرنا ہے، تو پھر جا کے زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ بچے کی گرومنگ ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ؟ ہاں ایسا ہی ہے، ابھی ٹیک پروگرام شروع کیا ہے ہم نے میٹرک میں۔ میں موجودہ گورنمنٹ کو ہمیشہ تنقید پہ رکھتا ہوں، لیکن یہ جو ٹیک پروگرام ہے اس پہ میں ان کی تعریف کروں گا۔ یہ 4 ٹیکس ہماری جو کلاسز شروع ہیں 4 قسم کی، فیشن ڈیزائننگ ہے، کمپیوٹر ہے، ایگریکلچر ہے، میڈیکل ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کھیپ نکلے گی تو یہ نا شروع سے ہی پریکٹیکل لائف کے عادی نکلیں گے، اور اس کے علاوہ ہمیں پولی ٹیکنک ادارے جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی، پھر ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے یہ آگے اکاموڈیٹ ہو سکے گی سوسائٹی میں۔ ایک بات میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، شاید ہم نے ٹھیک سے بچوں کو اسلامی تعلیمات بھی نہیں دی، ہم نے ٹھیک سے ان کو سمجھایا بھی نہیں ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم یہ صرف اسی پہ فوکس کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو آبجیکٹو آف لائف ہے، کیا ہم واقف ہیں اس چیز سے؟ کیا ہمارے بچے واقف ہیں؟ میرے پاس بڑی کلاسز کے بچے ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں زندگی کیا ہے تو بڑا عجیب سا جواب ملتا ہے، جبکہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ریسورسز دیے ہوئے ہیں، اللہ نے اچھی عقل دی ہے، فیملی دی ہے، ڈاکٹر زمین و صاحب آسمان دیے ہوئے ہیں، تو یہ کانسیپٹ اور موریلٹی کو کیسے ہم ڈیولپ کریں؟ ڈاکٹر صاحب جن بچوں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے وہ ابھی میرے اسکول میں ہے، وہ ابھی آپ کی یونیورسٹی میں یا آپ کے اسکول آف بزنس میں ابھی نہیں پہنچے۔ اب ہم نے قرآن شریف کا ترجمہ کے ساتھ تعلیم شروع کی ہے، وہ بچے تعلیم پا رہے ہیں، ابھی ہماری کھیپ نکلے گی، ابھی وہ کالج پہنچیں گے، پھر وہ آپ تک پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اتنا دکھی نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ان سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ دیں گے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، آپ نے سکول ہی سے آبجیکٹو آف لائف کو فوکس کیا۔ کیا خیال ہے آپ کے جو کانٹینٹ ہیں ہمارے، جو کوریکولم ہے، کہیں ہے اس میں کہ آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے اور آپ اس سے کیا بننا، کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا بن جائیں؟ کیا ایسا کوئی مٹیریل ہے یا ڈالنے کی ضرورت؟ جی ایسا ہے، ہمارا پہلے تو آپشنل کے طور پہ ہمارے تھا نا، آگے جو اسلامک سٹڈیز ہے یہ آگے جا کے آپشنل ہو جاتی ہے گریجویشن لیول پہ، لیکن اب ترجمۃ القرآن جو ہے وہ شروع سے بچے پڑھ کے جب آ رہے ہیں اس کا بڑا اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ ترجمہ القرآن تو ظاہر ہے ایک بڑی چیز ہے، میں یہ صرف فوکس کر رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے، میری رائے ہے، I might be wrong، کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں پرٹیکولرلی ہمارے جو یونیورسٹی کے، کالجز کے اور اسکولز کے، ان کو نہیں بتایا جاتا کہ تمہارا لائف کا آبجیکٹو کیا ہے۔ یہاں سے ہم ڈی ٹریک ہوتے ہیں کہ تم نے بننا کیا ہے، تمہیں پیدا کیوں کیا گیا، اس دنیا میں تم آئے کس لیے ہو، کرنا تم نے کیا ہے، اور اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، یہ کہیں سے مسنگ لگ رہا ہے مجھے۔ ہاں انشاءاللہ یہ چیز جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹیچرز کو ہم پہلے اس پہ فوکس کروائیں گے، اس تو کے پھر اوپر وہ آگے بینگ اے پرنسپل آپ ایک ٹیچرز کی ٹریننگ رکھیں
کہ ٹیچرز کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے کلاس میں جا کے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے ٹیکنیکلی ان کو پڑھانا ہے، ہم نے سائنٹیفکلی میتھمیٹیکلی جو انگلش ہے، جو ہمارے پاس کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ہم نے اس کو پڑھانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے مائنڈ کو ریفائن کرنا ہے۔ اس کے اوپر آئی وش کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور کوشش کریں کہ ان ٹیچرز کو پہلے بتایا جائے اور وہ ٹیچر کلاسز میں جا کے بتائیں کہ زندگی اصل میں کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہاں، اللہ نے پیکج دے کے پیدا کیا ہے، تو اصل میں اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اصل میں ہم نے یہ اپنے لیول پہ ایفرٹ شروع کی ہے۔ جو بڑے یونٹس ہیں وہ بڑی ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی عرض کرتا ہوں۔ ہلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولے بولے۔ ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جی جی، آواز آ رہی ہے، بولیں آپ۔ جی جی، آواز آ رہی ہے۔ تو ابھی میں نے اپنی جو کلاسز ہیں اسکول میں، جی جی، ان کو میں نے ری نیم کیا ہے۔ پہلے یہ ایسے چلتی تھیں کہ یہ کلاس اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، جس طرح وہ روایتی سیکشنز ہوتے ہیں۔ جی جی، تو اب میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے تاکہ یہ نہ ان کو میں نے کیا ہے۔ میری کے جی جو ہے میری وہ ایاز ہے، ہاں ہاں، جی جی، 2 میری جو کہ 1 ہے وہ ہے چراغ دہلوی، اور اگلا میرا سیکشن ہے مولانا جامی، اگلا ہے مسعود الدین فرید، اگلا سیکشن ہے میرا شاہ حسین لاہوری، اگلا ہے میرا حضرت میاں میر، اگلا ہے بٹائی، اگلا ذکریہ، آگے غزالی، سعدی، ابن عربی، امیر خسرو، کرنل شیر خان، ٹیپو سلطان، جنید بغدادی، محمود غزنوی۔ تو یہ چیزیں نا افیکٹ کرتی ہیں۔ جی ہاں، جی جی، یقیناً یہ اچھی بات ہے۔ آئی ہوپ اور میرے 2 بلاک ہیں۔ ایک بلاک کو میں نے مولانا روم کا نام دیا ہے، مولانا روم بلاک، اور دوسرے بلاک کو میں نے علامہ اقبال بلاک کا نام دیا ہے۔ علامہ اقبال کا نام یقیناً بڑا نام ہے، مولانا روم کا نام یقیناً بڑا نام ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو جو فوکس ہے نا میرا، میں شاید بتا نہیں پا رہا، فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے جو بچوں کی تعلیم ہے وہ شروع اس بات سے ہونی چاہیے کہ زندگی کیا ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ ہے، یہ کوئی سفر نہیں ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک گفٹ ہے۔ یہ اللہ نے ریسورسز دیے ہوئے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا مفہوم نا بڑا عجیب ایسا ہوتا ہے، قید خانہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ سفر ہے، اس میں ہم نے یہ، اور بھائی یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے کیا اللہ نے تمہیں زمین نہیں دی، آسمان نہیں دیا، ہوائیں نہیں دی، سانس نہیں دیا، خاندان نہیں دیا؟ ساری چیزیں تو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ریسورسز دی ہیں۔ اب تم نے کرنا کیا ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے، یہاں سے جو میرا ماڈل ہے وہ بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ مثلاً میں اگر آپ کہیں تو میری بات زیادہ ہو جائے گی، اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں ہمیں پڑھانا کیا ہے۔ چلے میں اسی سینیریو میں بات کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ ایک آیت جو ہے نا اقبال صاحب، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہماری ایجوکیشن پالیسی کی بیس ہے۔ ہم نے اس کو بیس بنانا ہے۔ بیس کیسے ہے؟ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ قضیت الصلاۃ، اللہ کے سامنے جھکنا آنا چاہیے۔ پھر انٹرنیشنل رول اینڈ ریگولیشن کے سامنے جھکنا آنا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے سامنے جھکنا آنا چاہیے، اپنے بڑوں کے سامنے جھکنا آنا چاہیے۔ ایسا کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے نا وہ یہ چیز مان جائیں کہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کرنی، ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، ہم نے جھکنا ہے۔ تو یہ کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ اب دوسرا کانٹینٹ اس کے بعد فائدہ قضیت الصلاۃ فانتشروا،
فی الارض، بچوں کو ایسی تمام چیزیں سکھانی چاہیے جس سے وہ زمین پہ پھیل سکے، کیونکہ زمین خزانوں سے بھری ہوئی، زمین میں اللہ نے خزانے چھپا دیے ہیں اور پوری دنیا میں وہ پھیل جائیں، پوری دنیا میں پھیل جائیں، اور پھر کیا کریں؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے آئے ہیں وہ یہاں پہ، ان کو نہیں بتایا جاتا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس جوائن کرنی ہے، ہم نے بیوروکریسی جوائن کرنی ہے، ہم نے ٹیچر بننا ہے، ہم نے جاب کرنی ہے۔ بھائی آپ اس دنیا میں آئے ہو اللہ کا فضل تلاش کرنے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جب تم فضل تلاش کرو تو پھر اللہ کو نہیں بھولو گے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو گے، اور پھر لعلکم تفلحون، پھر ہم تمہیں فلاح دے دیں گے۔ تو فلاح کا پانا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ٹیچر بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اور ہماری کمیونٹی بھی شاید اس چیز سے واقف ہے کہ اصل زندگی کا مقصد فلاح پانا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم تفلحون کی طرف بڑھ جائیں، اور یہ پورا ایک راستہ ہے، یہ ایک آیت ہے اور یہ پالیسی ہے۔ کہ کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان پہ؟ بالکل صحیح ہے، اور یہ چیزیں ٹیچر جو ہے وہ شروع سے ہی انکلکیٹ کر دے بچوں میں، اور جہاں کہیں کوئی سربراہ ادارہ معقول آدمی ہے وہ اپنے نیچے والے سب کو یہ انکلکیٹ کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں لوگ۔ اللہ سب کو توفیق دے، لیکن ایز اے ہول ہمیں ساری ایز اے نیشن ہمیں سب کو اس پہ نا شفٹ ہونا ہوگا، بیہیویئر اپنا شفٹ کرنا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کم از کم اپنی ٹیچنگ فیکلٹی میں، اپنی ٹیچرز میں یہ بات ضرور کریں گے اور اس آیت کو دہرائیں گے اور بچوں تک پہنچا دیں گے تو میرا میسج کمیونیکیٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا، اور آپ نے بڑے مصروف بندے ہیں لیکن آپ نے میرے پروگرام میں جوائن کیا، تو بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ آپ کو کہوں گا۔ ہمارے ساتھ آج موجود تھے اقبال حسین صاحب کھرل، سابق یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، 3 ڈیکڈ سے خدمات کی ہیں ماشاءاللہ، بڑی سطح پہ بڑی جدوجہد کر کے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں میری زندگی میرے گاؤں کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، اور ہم اکٹھے چلے ہیں اور اکٹھے ہم سکولز میں گئے ہیں۔ بڑے محنتی آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے اور ان کی مشکلات کو دور کرے، اور ہمارے تعلیمی نظام میں زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ اقبال صاحب، تھینک یو۔ تھینک یو۔